ایک اللہ کے نیک بندہ جو اللہ کے پیغمبروں کی مدد کرنے کے لیے نکلا، اسے جب شہید کر دیا گیا، اس کی خواہش اللہ پاک نے بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد مالک الملک نے اپنے کلام مجید کی اس صورت میں رسالت کا ذکر فرمایا اور قریش کی مذمت فرمائی۔ اللہ پاک نے اس صورت میں جو پہلی چیز بیان فرمائی سورہ یاسین سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ اللہ پاک کا پیغام لے کر دو بندے پہلے روانہ ہوئے اللہ پاک کے دین کی تبلیغ، توحید کے پرچار، شرک کے خاتمے کے لیے، لیکن ہر دور میں یہ سلسلہ چلتا رہا ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل اپنے بہانے ڈھونڈتا رہا ہے۔ جب وہ دو بندے چلے تو ان کی مدد کے لیے اللہ پاک نے تیسرا بندہ بھی بھیجا۔ اللہ پاک فرماتے فعززنا بثالث، تیسرے بندے سے مدد فرمائی۔ اب قوم نے کیا کہا؟ قوم نے یہ کہا کہ تم کیا ہو، حل انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری جیسے بشر ہو۔ اپنے جیسے بشر کہہ کر انہوں نے کیا کیا؟ ان کی نبوت کا، ان کی رسالت کا، ان کی تبلیغ کا، ان کی پیغمبری کا انکار کر دیا، بلکہ ظلم اوپر یہ کیا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ وہ کہنے لگے جی تمہاری نحوست بڑی، ہمارے ملک کی ترقی رک گئی، ہمارے علاقے کے حالات خراب ہو گئے۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا ہمارے ملک کا ایک وزیر جسے فواد چودھری کے نام سے یاد کرتے ہیں، ویسے اللہ کی طرف سے کچھ لوگوں نے انہیں فرار پوٹری بھی کہا، وہ اس کی زبان کے ساتھ ہمیشہ کتا بندھا رہتا ہے۔ اس نے جب بھی بات کرنی ہے، کوئی ایسی کرنی ہے دین کے خلاف اس نے بات کرنی ہے۔ اس نے پچھلے دنوں یہ بات کی تھی کہ جناب ہمارے ملک کی ترقی میں جو رکاوٹ ہیں وہ مولوی اور مدرسے ہمارے ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ یہ اس کی ایک بکواس کا ایک عالم تھا۔ تو یہی چیز یہ ان کافروں نے تین پیغمبروں کی تبلیغ کے مقابلے میں کہی تھی۔ کہنے لگے انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، تمہاری وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے، اگر تم باز نہ آئے، اگر دین کی تبلیغ، اگر اللہ کی توحید، اگر حق بات کہنے سے تم نہ رکے، لنرجمنکم، ہم تمہیں کیا کریں گے؟ سنگسار کریں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، ہم جناب تمہیں ایسی سزا دیں گے کہ تمہاری نسلیں یاد کریں گی۔ اب انہوں نے تو کہا تھا، لیکن اس حکومت نے کر کے دکھایا، اور جو کر کے دکھایا آج وہ بھگتتے پھر رہے ہیں اللہ پاک کے۔ پچھلے رمضان شریف میں یہ مولویوں کے اوپر گولیاں برسا رہے تھے، اس رمضان شریف میں وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب لو جی مجھے میرا جرم کیا تھا، میرا جرم کیا تھا۔ اب اس سے کوئی پوچھے تو صحیح اس وقت تیرا جرم کیا تھا؟ آج تو مغرب کے خلاف بولتا پھر رہا ہے، اس وقت جب مولوی کہتے تھے کہ تو بول مغرب کے خلاف، اس وقت تو یہ کہتا تھا کہ جناب میں دنیا میں جیوں گا کیسے۔ یہ ساری چیزیں یہ سمجھنے والی ہیں کہ ہم نے یہ کیا کیا اور کدھر جا رہے ہیں۔ بہرحال جب ان تین پیغمبروں کو انہوں نے شہید کرنے کا پلاننگ پوری کر لی، وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، حبیب نجار نام کے ایک اللہ والے تھے، وہ آئے اور قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے او ظالمو حیا کرو، یہ اللہ کے بندے ہیں، اگر ان کے اوپر تم ظلم کرو گے تو اللہ کے قہر اور غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ اب انہوں نے اس کی بات نہ مانی، اسے بھی شہید کر دیا، اسے پتھر مارے، اسے پیروں تلے روندا،
روندا جب اسے شہید کر دیا نا، اب 23ویں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اب اس اللہ والے کا ذکر یہ ہے کہ شہادت کے بعد اللہ پاک نے کی طرف سے اسے یہ حکم ملا، ادخل الجنہ، ادخل الجنہ، جنت میں چلے جاؤ۔ اب وہ اللہ والا عقیدہ بھی یہاں ملنا ہے۔ اللہ والا کیا کہتا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون، یہ بات اس کی موت کے بعد ہو رہی ہے اس کے ساتھ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ادخل الجنہ، جنت میں چلا جا۔ فرشتے کہتے جنت میں چلا جا۔ وہ کہتا ہے کہ کاش کہ یہ میری بھولی بصری قوم، یہ میری گمراہ قوم، یہ میری دین سے دور قوم، اسے پتہ چل جاتا کہ کاش کہ دین کی برکت کتنا ہے۔ میں نے جان تو قربان کر دی، لیکن میری جان کے قربان ہونے کے بعد اللہ نے مجھے جنت اور جنت کی نعمتیں عطا کر دی۔ یہاں پر تو جھوٹ تھا، یہاں پر تو فرار تھا، یہاں پر تو ظلم تھا، یہاں پر تو چوری تھی، یہاں پر تو ڈاکہ تھا، یہاں پر تو غیبت تھی، یہاں پر تو ظلم تھا، یہاں پر تو زیادتی تھی۔ اللہ پاک نے اس ساری چکی سے مجھے نکال کر اپنی رحمت کے حصار میں لے لیا ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ والا تو وہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی قوم کی خیر خواہی چاہے، قوم کی خیر خواہی چاہے۔ بما غفر علی ربی، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے بخشا تو دین کا صدقہ اور ان لوگوں کی صحبت کا صدقہ۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس قوم کے اوپر عذاب اتارا، وہ قوم برباد ہو گئی۔ کیسے برباد ہوئی؟ اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا، ایک ہی چنگھاڑ کے ساتھ پوری کی پوری قوم برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، ہلاک ہو گئی، ایک چنگھاڑ جبریل کی۔ اب یہاں پر ہمارے لیے تو ایک فرشتہ ہی کافی ہے، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے بدر کے اندر اللہ پاک نے کتنے فرشتے بھیجے؟ 1000، 3000، 5000۔ اب وہ کیوں بھیجے؟ جب ایک فرشتہ قوم لوط کے شہر کو الٹا کر رکھ دیتا ہے، وہ بھی پتہ اپنے پر کی نوک سے، ایک فرشتے کی چنگھاڑ سے، پر دیکھیں کیا فرمایا، ایک فرشتے کی چنگھاڑ ہی پوری قوم کو، پورے علاقے کو برباد کر دیتی ہے۔ ایک فرشتے کا پر ہی، اس کی نوک پورے شہر، پورے علاقے کا طبق اٹھا کر الٹا دیتی ہے، طبق اٹھا کر الٹا دیتی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ اتنے فرشتے میرے نبی کی مدد کے لیے بھیجے کہ اب وہاں پر جبریل تو آئے لیکن گھوڑے پر سوار ہو کر، وجہ اس کی کیا تھی؟ وہاں ایک فرشتہ بھی کافی تھا، اتنے فرشتے اس لیے بھیجے تاکہ میرے نبی کی عظمت اور شان ظاہر ہو جائے، عظمت اور شان کے اظہار کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر قریشیوں کی مذمت فرمائی۔ خالق کائنات نے اپنے قرآن پاک میں قریشیوں کی مذمت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ لوگ دین سے دور ہیں، اور اللہ پاک نے قیامت کے دلائل اپنے کلام مجید کی آیت نمبر 33 سورۃ یاسین کی آیت نمبر 33 کے اندر یہ دلائل دیے۔ اللہ پاک نے جو دلیلیں رکھی وہ کیا ہیں؟ وَآتُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ، اپنی قدرت کی نشانی کہ دیکھو زمین بنجر ہوتی ہے، بارش برسی میری قدرت ہے، میں اسے ہرا بھرا کر دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ کھیت کھلیان، یہ باغ، یہ گل گلزار، یہ میری قدرت کی نشانی ہے۔ پھر دیکھو کہ دن رات کیسے آتا ہے اور سورج کیسے چلتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ سائنس کہتی ہے کہ جناب ارتھ ریوالوز اراؤنڈ دا سن، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ ایک طرف ہے سائنس کا تجزیہ، اور سائنس بھی وہ سائنس کہ جو ہر چند سالوں کے بعد اپنا نظریہ بدل لیتی ہے۔ ایک طرف ہے اللہ کا کلام، اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي
لمستقر اللہ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ سورج اپنے مستقر، اپنے محور کے گرد گھوم رہا ہے، چل رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور چاند بھی چل رہا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں یہ فرمایا کہ دیکھیں چلتی ہوئی کشتیاں یہ میری قدرت کی نشانی ہیں، یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ صافات کے اندر جہنمیوں کا ذکر فرمایا۔ مالک الملک نے سورہ صافات میں یہ بیان فرمایا کہ وہاں پر جہنمی جب جہنم میں جائیں گے نا تو مجرم ہوں گے، پاپی ہوں گے، وہاں دنیا میں تو مل کر دوست ہو کر ظلم کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، شراب پیتے رہے، دین پر بھونکتے رہے، دینداروں پر ظلم کرتے رہے، لیکن جس وقت جہنم میں جائیں گے وہاں ایک دوسرے کو کہیں گے تو نے مجھے مرایا، وہ کہے گا تو نے مجھے مرایا۔ وہاں ایک دوسرے کے پر لان تان کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر لان تان کریں گے، لیکن اس وقت کی لان تان ان کے کسی کام کی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے جنتیوں کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 50 سے لے کر 57 کے اندر خالق کائنات نے یہ ذکر فرمایا کہ جس وقت جنتی وہاں آپس میں ملاقات کریں گے تو جنتی وہاں پر آپس میں یہ بات کریں گے، یار فلاں بندہ تھا ہمارے ساتھ ہوتا تھا، ہم اسے کہتے تھے کہ یار اللہ کے بندے توبہ کر اور نیکی کی طرف آ جا، لیکن اس نے ہماری مانی نہیں تھی۔ اب دیکھو ذرا جھانک کر تو دیکھو جہنم میں وہ کیسا ہے، جہنم میں جھانک کر دیکھو۔ اب جنت کہاں ہے، ذرا عقیدہ دیکھنا، جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے پار۔ جہنم کہاں ہے؟ 7 طبق زمین کے نیچے۔ وہاں سے جنتی دیکھے گا، جنتی وہاں سے دیکھے گا۔ جہنم کے اندر جلنے والے اپنے رشتہ دار، اپنے دوست کو وہاں سے دیکھ لے گا، اس کا حشر بھی دیکھے گا، اس کا عذاب بھی دیکھے گا، اس کی چیخیں بھی سنے گا۔ اگر رب اتنے فاصلے پر جنتی کو جہنمی کا عذاب دکھا سکتا ہے اور اس کی چیخیں سنا سکتا ہے، پھر ان کی باتیں بھی کرا سکتا ہے، تو یہ عقیدہ رکھ لو اللہ کے بندو وہ فقط جنتی ہے۔ اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ کو جنتیوں کا سردار بنایا، جنتیوں کا سردار بنایا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دور و نزدیک کی سننے والے وہ کان لالے کرامت میں لاکھوں سلام۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے یہ بھی بیان فرمایا، آیت نمبر 24 کے اندر اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا۔ خالق کائنات فرماتا ہے واقفوہم انکم مسئولون۔ اللہ پاک ساری مخلوق کو روکے گا، ساری مخلوق کو روکے گا، فرمائے گا انہوں روکو، ان سے سوال کرنے ہیں۔ ما لکم لا تناصرون، آپ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھیں یہاں پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن کوئی بندہ بھی ایسا نہیں، ابو برزہ اصل میں اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے اس وقت تک ہل نہ سکے گا جب تک 4 سوال نہ کیے جائیں، جب تک 4 باتیں پوچھ نہ لی جائیں۔ وہ کون کون سی؟ کہ اس نے عمر کس کام میں گزاری، اس نے عمر کس کام میں گزاری۔ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ اس نے علم تو پڑھا تھا مگر عمل اس نے کتنا کیا تھا۔ تیسرا سوال جو ہوگا اس نے مال کمایا کہاں سے۔ چوتھا سوال ہوگا اس نے مال لگایا کہاں پر۔ یہ ہمارے لیے سوال ہیں، اللہ پاک نے پرچہ اوٹ کیا ہے، ان کی تیاری ہم نے کرنی ہے کہ زندگی کن کاموں میں گزاری، علم کے اوپر کتنا عمل کیا، دولت کہاں سے کمائی، دولت کہاں پر لگائی۔ یہ پرچہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤٹ کیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ ہمیں سوالیہ پرچہ دکھا دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مالک الملک نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور آیت نمبر 123 سے لے کر 32 تک حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ آخر میں اللہ پاک نے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام اور
یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ پھر خالق کائنات نے سورۃ صاد میں اپنی توحید کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے اپنی توحید سورۃ صاد میں بیان فرمائی۔ مالک الملک نے سورۃ صاد کے اندر اپنی توحید کے جو دلائل دیے وہ بڑے پیارے اور صاف ستھرے دلائل ہیں۔ مالک الملک نے اپنے کلام مجید برہان رشید کی آیت میں یہ دکھایا کہ یہ بتایا کہ میرے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ خالق کائنات، درود پاک پڑھے ذرا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ پہلی قوموں نے جھٹلایا مگر دیکھو وہ قومیں کہاں ہیں، میں نے ان سب کا حشر کیا کر دیا۔ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ ان کے پاس طاقت تھی، ان کے 60 فٹ کے قد تھے، 60 فٹ کے قد تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے انہیں اگر پکڑا انہیں تباہ کر کے رکھ دیا، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے پہاڑوں کو تمہارے لیے یہ مسخر کیا ہے۔ اللہ پاک نے پرندے بھی تمہاری خاطر پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے کلام مجید میں فرمایا اللہ پاک نے کہ میری قدرت یہ ہے، میں نے یہ چاند ستارے تمہاری خاطر بنائے، زمین آسمان تمہاری خاطر بنائے۔ اللہ پاک نے یہ کتاب اتاری تاکہ تم اس کے اندر اپنی تدبیر کرو، لیکن بندہ ہے کہ بندے کو سمجھنے کی یہاں پر توفیق نہیں ہوتی۔ اس کے بعد خالق کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا کہ پہلے انبیاء کرام آئے، اگر آپ کا یہ انکار کرتے ہیں تو پہلے نبیوں کو بھی وہ انکار کرتے رہے، اور پھر پہلے نبیوں کو انہوں نے شہید بھی کیا، اور پہلے نبیوں کے ماننے والوں کو انہوں نے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کی کھالیں ادھیڑی، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ۔ ابھی تک اللہ پاک نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے، اور دعا کریں اللہ ہمیں ایسے امتحانوں سے محفوظ بھی رکھے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ زمر کے اندر 2 باتوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے مالک الملک نے سورہ زمر کے شروع میں کلام مجید برہان رشید کی عظمت کا ذکر فرمایا۔ خالق کائنات نے اپنے کلام مجید برہان رشید کے بارے میں فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، ہم نے کتاب تمہارے پاس حق کے ساتھ اتاری، اب تمہارا یہ کام بنتا ہے کہ خالصتاً اس کے بندے ہو کر، اس کے دین کے تابعدار ہو کر اس کی عبادت کرو۔ اور پھر اس کے آخر میں بھی اللہ پاک نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی